العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے گھر کی نسبت سے یہاں جمع کرنا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. آج مسجد کے ساتھ مدرسہ اور ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے. آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر جن کا ایمان ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے اور ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کے سلسلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بات پوچھ ہوگی اور اس کا جواب ہے. جو لوگ اپنے دل میں اس عقیدے کو جمائے ہوئے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور تیسری چیز فرمائی نماز قائم کرتے ہیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ پاک فرماتے ہیں امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک مسجد کی آباد کرنے والے لوگوں کے سلسلے کی صفات کو ذکر فرمایا. اس سے پہلے فرمایا: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. جو نافرمان اور مشرک اور اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے. اور پھر اس کے جواب میں مکہ والوں کو، جنہوں نے اللہ پاک کے پاک گھر کے اندر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی شکلیں جمع کر دی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا حق. اسی بیت اللہ سے دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں یہ وابستہ ہے. انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی جو مسجد اور جو مدرسہ بننے والا ہے، اس کا بھی سیدھا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ان مساجد مسجد قباء اور مسجد نبوی سے ہوگا، اور اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام سے اس مسجد کا تعلق. دوستوں اور بزرگوں، نسبتیں بہت بڑی چیز ہوتی. اللہ کا گھر ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی ورحمۃ للعالمین. اس گھر کی نسبت اللہ پاک کی ذات سے ہوتی ہے. بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ پاک کا گھر. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
وہاں اللہ پاک کے علاوہ غیر کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کسی اور کو اللہ پاک کی عبادت میں کسی طریقے سے بھی شریک نہیں کیا جاتا۔ اس لیے بیت اللہ کے ساتھ جو اللہ کی نسبت ہے، پورے عالم کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کا تعلق بھی اللہ پاک کے اس پاک گھر کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان کہ اس نے آج ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کو آباد کرنا، اس روئے زمین کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے وقف کر دینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ کر کے قیامت تک کے لیے اس کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہو جائے، یہ اس زمین کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑا شرف اور اللہ پاک کی طرف سے بڑا مقام حاصل ہے کہ وہ علاقہ اور وہ زمینیں اور وہ جگہیں اللہ پاک کی نسبت سے قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی ملکیت میں چلی جائے۔ ہم وقف کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور وقف کرتے ہیں، یہ ساری نسبتیں مسجد کے لیے روپیہ پیسہ صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ کسی اپنے ذاتی مکان یا اپنی کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی آبادی ظاہری اعتبار سے یہی ہے سب سے پہلے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن طوفان نوح میں اس کی دیواریں گر چکی تھی، اب اسی پرانی دیواروں اور نیچے کے جو ملبے کے اوپر بیت اللہ کو کھڑا کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کے جو قواعد اور نیچے کے جو پائے ہیں اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام دوسری تعمیر کر رہے ہیں۔ یرفع کا لفظ فرمایا اللہ پاک نے سورہ نور میں بھی اسی طرح ایک آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جس کو آباد کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا، رفع بلند کرنے کا، ظاہری تعمیر کا حکم فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری تعمیر بھی مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے مسجد کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہوتی ہے، ایک اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے مسجد میں پہنچنا بغیر کسی ریاکاری، بغیر کسی دکھلاوے کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنا، انفرادی طور پر مسجد بھی ادا کرنا اور اجتماعی طور پر بھی اس کو ادا کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں طریقے سے آباد کرنے کو کتاب اللہ نے فرمایا آباد کر۔ میں آپ کے سامنے جو روایت ذکر کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، مسجد کے جو حقوق ہے اس کو وہ ادا کرتا ہے، تو تم اس کے لیے ایمان کی گواہی، اس کے ایمان کی گواہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دلوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں یہ ذکر فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجد کو وہ شخص آباد کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو مسجد کا نظام قائم فرمایا، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز ذکر فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوست اور بزرگوں، مسجد کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ مسجد کے آباد کرنے والے کی صفت جو ہوتی ہے ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
اس کے ساتھ ایک لفظ فرمایا ولم یخش الا اللہ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ عجیب جملہ قرآن کریم نے مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے پڑھا، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے جو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اور آگے فرمایا اللہ کا ذکر مسجد میں کیا جاتا ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور ان اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کی ایک صفت بتلائی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ حضرات ڈرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب، ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسانی نگاہیں اور انسانی دلوں کو پلٹ دیا جائے، قیامت کا وہ دن ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ، آپ ظالموں کو یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کرتوت سے ناواقف، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی، نگاہیں پتھرا جائے گی، یعنی انسان دیکھ نہیں سکے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھل جائے گی۔ دنیا میں وہ اندھا تھا لیکن اس دن بینائی آ جائے گی، فَقَصَصْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تک وہ غافل تھا، اس دن آنکھیں کھل جائے گی۔ تو ایمان والوں کی صفت بتلائی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایمان والے ڈرتے ہیں اس دن سے، یعنی مسجد کا سب سے بنیادی جو مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے پورے عمل میں ہمارا سر سے لے کر پیر تک اللہ کے آگے جھکتا ہے، زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار اس کی کبریائی کے الفاظ نکلتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں جب جاتے ہیں تو اللہ پاک کی پاکی بیان کی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ اس کے ذریعے انسان یہ کہتا ہے میں سراپا عیب ہوں، بڑے سے بڑا انسان، طاقتور سے طاقتور، مضبوط سے مضبوط انسان، ہم نے دیکھ لیا انسانی طبیعت کی تندرستی اور بیماری کس کو کہتے، بڑے سے بڑے مضبوط حضرات کو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی، انسان کی کمزوری، انسان کی عاجزی، اللہ پاک نے ان بیماریوں میں ہمیں بتا دی کہ جوان بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، بڑی عمر کا آدمی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک کی کبریائی اور بڑائی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے انسان اللہ پاک کی ذات کو یہ کہتا ہے کہ تو بے عیب ہے، سارے ہم عیب والے ہیں، ہم پیدا ہوئے آپ کے محتاج۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنا کمزور اور اتنا عاجز۔ دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی کتنی پاک، ہر عیب سے وہ پاک، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، وہ چاہے تو پہاڑ کے اندر سے، سخت مضبوط پتھر کے اندر سے 9 مہینے کی گابن پتلی کو وہ پیدا کرے، اللہ پاک چاہے تو آگ کو باغ اور پانی کو ایک کے لیے نجات کا ذریعہ اور دوسرے کے لیے غرق ہونے کا ذریعہ بنے۔ یہ واقعات اور یہ قصے، یہ جو دنیا کی اسکرین کے اوپر چل رہے، قرآن کریم نے جن کے اشارے ہمارے سامنے کیے، یہ رات دن ہمیں بتلا رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ بات مجھے اس لیے بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت نماز جیسی وہ عبادت جو 1400 سال سے دنیا میں ادا کی جائے،
پرائیویٹلی ادا کر رہے ہیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے کچھ حضرات کو نماز کے اندر مسلمانوں کا سختی پردرشن نظر آ رہا ہے۔ اس کو ایک سیاسی نقطۂ نظر سے وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے نماز کو ان کی احتیاط کے ساتھ نہیں بتلایا، نماز کی ان صفات کو نہیں بتلایا، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں یہ بتلائیں کہ مسلمانوں کا ایک وجود ہے، ہماری ایک طاقت ہے، ہم کسی ریلوے اسٹیشن پر کسی گراؤنڈ کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے باہر سڑکوں پر بھی ہم نماز پڑھیں۔ دوستوں اور بزرگوں، حقیقت میں جو نماز آئی تھی انسان کو اپنی انکساری بتلانے، اپنی عاجزی بتلانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں یہ انسان اپنا ناک کسی کے سامنے جھکاتا نہیں، لیکن نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس سجدہ کرواتے ہیں اور سجدے کے اندر ہم اپنے ناک کو جھکاتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ آپ ہی کی ذات سب سے بڑی اور بے نیاز ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس انسانی منظر کو جب وہ اپنا سر رگڑ رہا ہے، اپنا ناک رگڑ رہا ہے، پیشانی جھکا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ ادا اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو کمزور اور عاجز ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم جس مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے یہاں جمع ہوئے، یہ اللہ پاک کے اس گھر کے لیے جس کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک اس مسجد میں آنے سے انسان کو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ مخلوق سے بے خوف کر دے۔ اللہ پاک کا خوف آتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ عجیب اللہ پاک نے یہ حکمت اور یہ اللہ پاک نے اپنی طاقت اور قدرت سے عجیب چیز بنائی کہ بندہ جب اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکال دے، بلکہ مخلوق کے دل میں اس کا رعب ڈال دے۔ سب سے زیادہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈالا۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن اتنا دور ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور دوسری طرف فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار۔ تو مسجد ہمیں یہ 2 چیزیں عطا فرماتی ہے، ایک اللہ پاک کا خوف عطا کرتی ہے، اور جب مسجد سے اللہ پاک کا خوف آ جاتا ہے تو مخلوق کا خوف اللہ کے بندوں کا اور اللہ کی مخلوقات کا ہر اعتبار کا خوف اللہ پاک ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ جمع ہونا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا قیمتی بنایا۔ یہ اللہ پاک موقع عنایت فرماتے ہیں، اچھے کاموں کی توفیق مل جاتی اور کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہ نکلے اور برے کاموں سے اللہ پاک بچا لے۔ یہ اللہ پاک کا اپنے کسی بندے کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے آپ کی سوسائٹی والوں یا وہ حضرات جو سوسائٹی میں نہیں رہتے لیکن جن کے دل کے اندر اللہ پاک کے گھر کے آباد کرنے کا فکر ہوتا ہے، یہ زمین کے کسی بھی علاقے میں اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، مسجد کے لیے مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری عزیز سے عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا یہ قدم اس مسجد کو اور مدرسے کو آباد کرنے کے لیے یہاں جمع ہونا، یقیناً دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں شیطانی محنتیں ہوئی، بڑی بڑی اسکیمیں اور بڑے بڑے پلان بنائے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے، اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے۔ یہ اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا کام جو نبیوں والا اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا، اللہ پاک مسجد کے ذریعے ہمیں اس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ پہلے دن سے صحابہ کرام کی فضیلتیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی،
منافقین ان کی سخاوت اور ان کے صدقے کو پسند نہیں کرتے اور وہ طعنہ دیتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ پاک نے مال لیا تھا, زیادہ مال لے کر گئے تو منافقین نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے, صبح سے لے کر شام تک انہوں نے محنت مزدوری اور شام کو جو مزدوری ان کو ملی یہ مزدوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کی. کسی نے کھجور پیش کیا, کسی نے کھجور کے 2 ٹکڑے پیش کیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ میں صحابہ کرام کے ان اعمال کی تعریف فرمائی اور یہ بتلا دیا کہ یہ وہ مخلص حضرات ہیں جن کے اخلاص کا ہمارے یہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے. حدیث شریف میں جو فرمایا کہ میرے صحابی چھوٹی سی چیز قربان کرے اللہ کی راہ میں اور دوسرا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سخاوت کرے تو وہ صحابہ کو اس سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ یہی وہ اخلاص ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ اخلاص والا موقع عنایت فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر آباد ہو. صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید کا دن ہے, عید کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ کے دین کے لیے روپیہ اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس جو اس وقت بچے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کان سے بالیاں نکالی, اپنے گلے سے ہار نکالا اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے یہ قربان کیا. مسجد کے اندر مدینہ منورہ ہے اور یہ پہلا موقع نہیں, بار بار ایسے موقع آتے, لیکن اس کے باوجود صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد عورتوں کی زیورات سے ایک بڑا ڈھیر لگ گیا تھا جس میں عورتوں کی زیورات پڑے تھے. تو یہ امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ پاک اپنی پاک اور حلال کمائی میں سے اللہ کے دین کے لیے ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کا شکر ہے. دنیا میں انسان لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں گناہوں کے حدوں میں, برائیوں کے اندر, کیسینوں میں اور کہاں کہاں کون کون سے جوئے اور اڈے رات دن کھیلے جا رہے. اللہ پاک کسی بندے کو اللہ پاک کے گھر کے لیے 5 پیسے بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک کا احسان اور فضل ہوگا. ہمارا یہ مال و دولت اسی کا دیا ہوا ہے. اسی لیے تو انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پڑھا جاتا ہے انا للہ, ہم سب اللہ کے لیے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور جیسے یہ بندہ گیا کل میری بھی باری آنے والی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہے, مال و دولت اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا, حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, آپ نے خود بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ عزیز. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نہیں ہے, سب کو اپنا مال پیارا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا وہ ہے جو کھایا کیا اور جو استعمال کیا اللہ کی راہ میں لگایا. ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں, میں اور آپ یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے, موت کا ایک وقت اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے, لیکن اگر ہم میں سے کسی ایک کا اس وقت آ گیا تو آنکھ بند ہو گئی, اس کے گھر کا جو سامان ہے, اس کے گھر میں جو چیزیں ہیں, بیلنس ہے, دکانیں ہیں, کھیت ہے, یہ ساری چیزیں اس سے وہ اب یہ کس کی ہو گئی, وارث کی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سمجھانے کے لیے فرماتے کہ تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھایا پیا اللہ کی راہ میں لگایا, اور دوسرا جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے. آنکھوں سے ہم نے دیکھا انسان جا رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتے دار قبرستان تک جاتے. یہ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے رشتے داروں کے ساتھ ساتھ اس کا جو مال ہوتا تھا وہ سارا بھی وہاں سے قبرستان تک لے جایا جائے اور پھر اس کے بعد قبرستان سے واپس لایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا. تو دوست اور بزرگوں, اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا
کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی سامان والا اپنا سامان دے، روپیے والا اپنا روپیہ دے. اللہ پاک نے جس کو محنت اور صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت اس میں لگا. یہ دین عجیب ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات. ہماری نیتوں پر اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. چھوٹی سی چیز دی لیکن اللہ کے یہاں اخلاص سے دی تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں. جیسے تم میں سے ایک اپنے جانور کو، بچہ ہوتا ہے اس کا، بکری کا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو کتنی محنت سے پال کر بڑا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کے صدقے کو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے بڑھاتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ عنایت، توفیق عنایت فرمائی، یہ مواقع فراہم کیے کہ جس میں ہم اللہ کے دین کے لیے صرف کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. ہم اپنی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے خود ادا کریں اور اللہ کے بندوں تک پہنچیں. انسان اپنی ضرورت کے لیے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجبور ہو کر، لیکن سب سے مشکل کام ہوتا ہے سندے میں بندہ بننا. لوگوں کی کڑوی تسلی سننی پڑتی لیکن اپنے لیے نہیں، اللہ کے دین. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کو یہ عمل پسندیدہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے لیے تو بھوکا رہتا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن میرے دین کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، میرے دین کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت کر. یہ بے عزتیاں نہیں ہے، یہ قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں سب سے بڑی سرخ روئی ہوگی کہ ہماری مسجد کو آباد کرنے والا، ہمارے دین کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا یہ بندہ ہے، اور جس نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ہمارے دین کو آباد کرنے کی فکر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یقین کی موقع عنایت فرمایا. لمبی بات آپ سن ہی چکے ہیں اور آپ سب حضرات ماشاء اللہ مسجد کے ذمہ دار، ہر ایک اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کی ذمہ دار ہے. اور ماشاء اللہ مسجد شہر کے اندر گزشتہ 5-6 سال میں کئی مسجدیں آباد ہوئی اور ایک دوسرے کے تعاون سے ہی ہوئی. ہماری مسجد والے وہاں گئے، وہاں کی مسجد والے ہمارے یہاں آئے اور ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے ان کو اللہ کے دین کے لیے عطا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنی جنت کو کمایا. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا. ہم اپنی گھر کی عورتوں سے بھی ترغیب دلائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عورتوں کے درمیان بیان ہے، وہ بھی اپنی طرف سے اللہ ان کو بھی جنت کمائیں، وہ بھی اللہ کے دین کے لیے آتا ہے. اس لیے ہم کوئی پروگرام بنائیں کہ کس طریقے سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہم لوگوں کے پاس کس طریقے سے پیش کریں. ایک چیز تو ہوتی ہے کہ مسجد کے جتنے مصلی اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ایک مصلی کی کتنی قیمت ہوتی ہے. ہم وہ قیمت بتلائے لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے ہم ایک دم کسی کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مانگیں گے تو وہ نہیں ہے، لیکن سمجھایا جائے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک مصلی کی نیت کر لیں اور روزانہ غلے میں کچھ نہ کچھ روپیے ڈالتے رہیے. انشاءاللہ مسجد کے آباد ہونے تک میں آپ کے غلے میں اتنے روپیے ہو جائیں گے کہ ایک نماز جتنی نماز پڑھ سکتا ہے. اتنی زمین نیچے سے لے کر آپ جانتے ہیں مسجد نیچے سے لے کر اوپر تک اللہ پاک کا آپ کا بہت سستا سودا ہے. 40-50 ہزار روپئے میں اگر ایک مصلی کی جگہ بن گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں ہم یہ شریک ہو گئے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جنت میں ہمارے لیے اللہ پاک نے مکانات آباد ہو گئے. تو یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی لیے کہی. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مسجدوں کو بنانے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گزر چکے ہیں ان مرحلوں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے لیے کریں گے تو کچھ بدنامیاں بھی ملیں گی، لوگوں کی طرف سے کڑوی کسیلی سہنی بھی پڑے گی، لیکن یہی سب سے بڑا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. ہاں ہم کوئی غلط کام نہ کریں لیکن اللہ کے بندے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کو سہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.